اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ دنیا یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان جو ہے یہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان وہ مرد ہے یا عورت، وہ دنیا پہ آ کر اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ زندگی کا مقصد یہ انسان کا ہونا چاہیے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ ساتھ ساتھ کرتا چلوں، ہماری جو مائیں بہنیں، بیٹیاں، جو خواتین حضرات ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا بس اتنا سا کام ہے کہ ہم نماز روزہ وغیرہ کریں، گھریلو معاملات، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی خدمت کریں، بس ہماری اتنی سی ذمہ داری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مرد حضرات گھر سے باہر جا کر دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، ایسے ہی خواتین کو گھر کی حدود میں رہتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا جو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مرد اور عورت دونوں پر ہی یہ فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے تاکہ شریعت مطالعہ کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو بسر کرے۔ اس حوالے سے جو صحابیات تھیں، ان کا جو شوق تھا طلب علم دین، یعنی علم دین حاصل کرنے میں وہ جو جتنا شوق رکھتی تھیں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی ایک بے مثال ہے۔ ایک صحابیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تعلیمات دیتے ہیں یہ مرد حضرات تو سنتے ہیں، ہم گھریلو معاملات میں لگی رہتی ہیں، بچوں کی پرورش میں، ہم تک تو وہ آپ کی تعلیمات پہنچتی نہیں، لہٰذا ایسا کریں ہمارے لیے بھی کوئی دن جو ہے وہ مختص کرے کہ ہم بھی دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بدھ کا دن جو ہے وہ خواتین کے لیے خاص کیا۔ خواتین بدھ والے دن جمع ہوتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردے میں پھر ان کو دینی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ کتنا شوق تھا صحابیات کو علم دین حاصل کرنے کا، اور ان کی خواہش پر پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم دی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ ایک صحابیہ نے عرض کی، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نماز جنازہ میں شریک ہوتی ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، دیگر معاملات میں، وہ تو ثواب زیادہ لے گئے، ہم تو رہ گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو خاتون گھر کے کونے میں نماز پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ ایک شخص مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو کر نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ یعنی عورت اپنے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھے تو اس کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ مرد مسجد میں جا کر باجماعت تکبیر اولیٰ میں شامل ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچے کے لیے رات کو جاگتی ہے، بچے کی آرام کی خاطر، اس کی تربیت کی خاطر، اس کو دیکھنے کے لیے اس کو رات کو جاگنا پڑتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو جو اپنے بچے کے لیے رات کو جاگتی ہے، اللہ ایسی خاتون کو اس مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں سرحدوں پر رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے۔
یعنی مجاہدین کے برابر وہ عورت جو اپنے بچے کے لیے رات کو جاگتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اپنی اپنی ایک پوزیشن ہے، مرد اپنی پوزیشن میں رہ کر دین کی خدمت سر انجام دے، خواتین جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوں، بچوں کو پالنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو ٹائم پہ کھانا دینا، یہ صرف دنیا داری نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو عورت اپنے بچے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے اللہ تو اسے مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، جو دین کی سرحد پہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے اور سرحد پہ پہرا دے رہا ہے۔ یہاں پر بڑی زبردست بات جو میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، حافظ ابن قیم انہوں نے لکھا ہے، ان کے مطابق صحابہ اکرام کی جو تعداد ہے وہ ہے 1,24,000 صحابہ اکرام، اور ان میں سے 149 وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فقہی حوالے سے علم دیا تھا، لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، فقہی معاملات میں مسائل پوچھتے تھے۔ پھر اس 149 صحابہ میں سے 14 وہ افراد ہیں کہ جن کا جب قول آ جاتا تھا تو یہ صحابہ بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے، خاص 14 صحابہ۔ ان 14 صحابہ میں ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی شمار ان جلیل القدر 14 اصحاب میں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عالمہ تھیں آپ، فقیہ تھیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام مسائل پوچھنے کے لیے ام المومنین زوجہ رسول صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور دینی معلومات فقہی اعتبار سے سوالات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑے خوبصورت انداز میں ان کو جواب ارشاد فرمایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو عائشہ ہے یہ آدھا دین ہے، اتنا علم تھا ان کے پاس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھایا، تو پتہ چلا کہ خواتین کو علم دین کے اندر رغبت رکھنی چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ دین کا ہی علم وہ واحد علم ہے جس کے ذریعے وہ اپنی تربیت بھی اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق صحیح معنوں میں گزار سکتی ہیں۔ کیا خوبصورت ایک انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری عائشہ جو ہے یہ آدھا دین ہے۔ کتنا بلند مرتبہ اور مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں خواتین مردوں سے آگے آگے نظر آتی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد لسان نبوت یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے سب سے پہلے قرآن پاک جس نے سنا ہے اس خاتون کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اعزاز ہے کہ سرکار کی زبان سے سب سے پہلے قرآن سننے والی خاتون وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے نبوت کے چہرے کی زیارت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اس امت میں جس نے کی ہے اس کا نام بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اعزاز ہے آپ کا۔ اور اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی قربانی پیش کی ہے وہ بھی ایک خاتون ہی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے اعزازات خواتین کے حصے میں ہیں، یہ اسلام کے اندر پیچھے نہیں ہے۔
آج ہماری جو مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو دین کی خدمت پہ صرف کریں۔ اسلام کے اندر تو خواتین کے ایسے کارنامے، اللہ اکبر۔ اگر ہم تعمیر شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں۔ 39 مسلمان ہو گئے، 39 میں مسلمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے بہت ہو گیا، اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ تلوار پکڑی، ارادہ بد کے ساتھ نکلے، آج محمد عربی کو شہید کروں گا۔ راستے میں ایک ملاقات ہوئی، ایک صحابی کی، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے بس اب بہت ہو گیا، اب میں اس قصے کو ختم کر رہا ہوں، ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ غصے کی آگ اور بڑھ گئی کہ یہ کیا ہوا، میں اسلام کو ختم کرنے نکلا ہوں، گھر میں اسلام آ گیا۔ گھر آئے واپس، بہن نے دیکھا کہ عمر کا ارادہ کچھ اور ہی ہے، جلدی سے جو قرآن پاک صحابی ان کو پڑھا رہے تھے وہ سائڈ پر ہو گئے، قرآن پاک کے جو کچھ صفحات تھے جن پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، جو چیزیں بھی تھیں ان کو چھپا دیا، دروازہ کھولا۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے بہنوئی سے کہنے لگے سنا تو نے اسلام قبول کر لی ہے؟ کہنے لگے جب اسلام ایک سچا مذہب ہے، قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ صاف ظاہر ہے شوہر کے ساتھ جب زیادتی ہو بیوی تو پھر آتی ہے سامنے۔ حضرت عمر بن خطاب کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، وہ اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے ان کو بھی تھپڑ لگایا، ان کو بھی مارا پیٹا۔ بالآخر جب مارتے رہے نا، بڑا ایک تاریخی جملہ بولا حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے، کہا عمر سن، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے نا، دودھ اس کا میں نے بھی پیا ہے، جو مرضی کر، اب ایمان کا نور تو ہمارے سینے سے نکال نہیں سکتا۔ مارے گا نہ مار لے، کیا کرے گا تو مار۔ یہ جملے، یہ الفاظ حضرت عمر بن خطاب کے دل پہ اثر کر گئے۔ کہنے لگے چلو سب کچھ چھوڑو، تم کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی تو سناؤ نا، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم جان دینے کے لیے تیار ہو؟ اور کہہ رہے ہو کہ یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، سناؤ نا ذرا مجھے بھی۔ کہا عمر تیری ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے، چل غسل کر، یہ کفر والی غلاظت کو پہلے دور کر۔ غسل کیا، کچھ اور ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر جو صحابی پڑھا رہے تھے، وہ قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے تھے آیات، وہ بھی تشریف لے آئے، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے وہ پڑھتے گئے دل کی دنیا بدلتی گئی، کہنے لگے یار ایسا کرو، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھ رکھا ہے نا، وہاں مجھے بھی لے چلو۔ یہ انقلاب ہے قرآن سے۔ ہم دائیں بائیں دوڑتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن کو اٹھا کر بیٹھو، کسی بھی جو بھی مصیبت ہے قرآن کو پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر میں نور ہی نور کر دے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب کو اب لے کر جا رہے ہیں دار ارقم میں، صحابہ اکرام ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، عبادت بھی چھپ کر ہو رہی تھی۔ دیکھا دروازے میں سے نظر آیا، صحابہ نے کہا عمر آیا، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ بڑے جنے تھے، بڑے دلیر، اتنا قد کاٹ تھا ان کا، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، پاؤں نیچے لگتے تھے، بڑی جسامت اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ فرمانے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، دروازہ کھولو، ارادہ بد کے ساتھ عمر آیا تو اسی کی تلوار سے اس کو قتل کروں گا۔
اچھے ارادے سے آیا ہے تو پھر ہمارے دروازے کھلے ہیں، کھولو۔ جب دروازہ کھولا تو وہ تو دنیا تو بدلی ہوئی تھی، دو زانو ہو کر سرکار کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جی مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جب یہ الفاظ صحابہ نے سنے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی تھی، صحابہ اتنے خوش ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے کہ رب نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب مسلمان ہوئے ہیں، آپ عرض کرنے لگے جب ہم سچے ہیں، دین ہمارا سچا ہے، تو پھر نماز جو ہے وہ حرم شریف کے اندر ہی پڑھیں گے، مسجد حرام میں جا کر اب یہاں چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، چلو۔ یہ 40ویں مسلمان تھے اور انقلاب ایسا برپا ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا تھا، وہ سنو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، عمر کے مقابلے میں آئے، اب ذرا روک کر دکھاؤ، اب ذرا اسلام کی رکاوٹ بن کر دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ لے جی یہ عمر اسلام میں آئے، اعلانیہ عبادت شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک جرأت جو ہوتی ہے نا، اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے دین کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی طرف آئے اور جن کے آنے سے اسلام کو اتنا حسن ملا ہے، اس کے پیچھے بھی اگر تم دیکھو گے تو ایک خاتون کا کردار ہی ہے بہن کی صورت میں، وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے، کہ جن کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب کے اندر کی دنیا بدل گئی تھی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے جب انسان ایمان پر پختگی دکھاتا ہے نا، اس کا عمل جب بہتر ہوتا ہے تو اس کے کردار کو دیکھنے والا جو ہے وہ بھی قریب آ جاتا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم مسلمانوں کے کردار اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے قریب کیا آئے گا، جو ہمارے اپنے ہیں مسلمان وہ بھی ہم سے دور ہو رہے ہیں اسلام سے۔ ہم اپنے کردار کو اچھا کریں تاکہ عالم کفر کے لیے یہ کردار مثال بنے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں، مسلمان وہ نہیں ہے جو وضاحت وہ خود کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے، آپ اس کو ذہن نشین کریں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کے کردار سے اسلام کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ام حکیم یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، ان کی بیوی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا، اکرمہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور حالت کفر میں اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا تھا۔ جب اس نے دیکھا اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، اب مجھے تو قتل کر دیا جائے گا، ادھر سے نکلتا ہوں کہیں دور جا کے زندگی بسر کروں، اپنے آپ کو لے کر دوڑے وہاں سے۔ ان کی جو زوجہ تھی نا ام حکیم، ان کا کردار دیکھو، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، عرض کی حضور آپ میرے شوہر اکرمہ کو امان دیں، اجازت ہو تو میں اس کو بھی آپ کے پاس ہی لے آتی ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی فراخ دلی دیکھیں کہ جس نے حالت کفر میں بہت زیادہ ستایا ہے، اور جب اسلام کو غلبہ ملا، اب وہ وقت ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن وہ امان طلب کر رہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کو امان ہے، جاؤ لے آؤ۔ ام حکیم جاتی ہے، اپنے شوہر کو ڈھونڈتی ہے، پتہ لگا وہ چلے گئے۔ ان کو تلاش کرتے کرتے جب دریا پہ پہنچی، دیکھا وہ کشتی لے کر چلے گئے ہیں، کرائے پر کشتی لی، جلدی سے اس کے قریب پہنچی، آواز دی میں تمہارے لیے امان لے کر آئی ہوں، رک جاؤ، اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ام حکیم اپنے شوہر اکرمہ کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم جرنیل بنے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کو بڑی قوت ملی ہے اور جن کی وجہ سے اسلام کی بڑی شان و شوکت بنی ہے۔ حضرت اکرمہ اس مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے جرنیل بنے، اس کے پیچھے بھی ایک خاتون کا کردار ہے اور وہ بیوی کی صورت میں ہے۔ تو یہ ہماری مسلم خواتین تھیں جن کا کردار یہ تھا کہ جس نے ہر معاشرے میں
ہر ماحول میں دین کی سپورٹ کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، اپنی سوچ اور فکر، اپنا کردار جو ہے وہ اسلام کے لیے صرف کی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ان کا مزاج کیسا ہو گیا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ کفر کی نظر کر دی ہے، ایک رسم اور رواج کا بہانہ بنا کے ہم دین سے غداریاں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، ایک مسلمان بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھے۔ ماں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھے، ازواج مطہرات جو ہیں ان کی سیرت کو پڑھے اور اپنا کردار اس طرح کا بنائیں۔ ہماری مائیں بہنیں جو بیٹیاں ہیں ان کو چاہیے وہ اپنا کردار، اپنی سوچ اور فکر جو ہے ان کی ویسی ہونی چاہیے جیسی صحابیات کی تھی، اور اپنی زندگی سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے دین کی خدمت کریں۔ یہاں پر بڑی ایک خوبصورت بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا جی۔ الصلاۃ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فرید یا فرید۔ حضرت ام سلیم یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم یہ مدینہ شریف میں رہتی تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر جو مالک ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے۔ ام سلیم جس طرح کے مائیں بچوں کو کلمہ سکھاتی ہیں، کوشش کر رہی تھی میں اپنے بچے کو کلمہ سکھاؤں، تو ان کے شوہر مالک آگے اس نے کہا کہ ام سلیم تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اب کوشش کر رہی ہے کہ یہ بیٹا جو ہے ہمارا یہ بھی ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے، کیا کام کر رہی ہے تو؟ ام سلیم نے فرمایا یہ تو نادان ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، میں تو چاہتی ہوں تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، کیوں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں؟ بہرحال انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اسماء الرجال میں آپ چیک کر لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مالک نے، وہ ایک سفر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ام سلیم بڑی پاک باز، بڑی سمجھدار اور بڑی بہادر خاتون تھی۔ ان کو بڑے نکاح کے پیغام آئے، آپ نے فرمایا نہیں میں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف میں تشریف لائے نا، تو حضرت ام سلیم ان کا بیٹا حضرت انس 10 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، سوچا کہ اچھی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے بغیر کہیں نہیں ہو سکتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی صحبت میں اس کی اچھی تربیت ہوگی، آپ اس کو قبول فرمانے خدمت کے لیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو مان لیا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں سرکار کی خدمت میں آئے، تقریباً 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، جیسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھتے ویسا خود کرنے کی کوشش کرتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے، یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے اصحاب میں ہونے لگا، احادیث کو روایت کر رہے تھے۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری ماں میری تربیت کا یہ اہتمام نہ کرتی تو یہ انس بہت گھاٹے میں، نقصان میں رہتا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس مقام پر پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک خاتون کا کردار ہے، وہ ماں کی صورت میں ہے۔ حضرت ام سلیم بچے کی اچھی تربیت کی، ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلیم فرمانے لگی بھی تو
ایسا آدمی نہیں ہے جس کو انکار کیا جائے، تو ایسا ہے ہی نہیں جو خالی جائے، اچھا انسان ہے تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کافر ہے، میرے لیے حلال نہیں کہ میں ایک کافر کے نکاح میں آؤں۔ ہاں اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو میرا حق مار یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا۔ کیسا عجیب کردار ہو، سوچ اور فکر دیکھو، ابو طلحہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور ان کا مسلمان ہونا ہی حق مار شمار ہوا، اور پھر ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ اگلی بات بڑی لطف والی ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ میں رات گئے تک 12:30 بجے میں مطالعہ یہ کر رہا تھا، مجھے بڑا لطف آیا اس اپنا روایت میں، بڑا مزہ آیا۔ ان کا ایک بیٹا ہوا ابو طلحہ سے، ام سلیم کا، پہلا حضرت انس بیٹا تھا، اس کی تو اچھی تربیت ہو گئی۔ ابو طلحہ سے بیٹا ہوا، وہ بیمار رہتا تھا۔ ابو طلحہ کام کاج سے گھر پہنچے نا شام کو، بیٹا آپ کا فوت ہو گیا تھا۔ حضرت ام سلیم کا صبر دیکھو، بیٹا فوت ہو گیا، اب دل چاہا کہ باپ اپنے شوہر کو بتاؤں کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ جب تھکاوٹ دیکھی نا تو کہا کہ نہیں، میں اپنے شوہر کو پریشان نہیں کر سکتی، پہلے کھانا کھا لیں۔ بیٹھے ہیں، تسلی سے کھانا کھایا ہے، پھر کہا یہ بہت تھکا ہوا ہے، پریشان ہو جائے گا، اس کو سو لینے دو۔ میں نے روایت میں پڑھا، انہوں نے کھانا کھایا، رات کو سو گئے، اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کر دیا۔ صبح کو اٹھے، بات بہت قابل غور ایک میسج بھی ہے اس میں۔ صبح اٹھے، حضرت ام سلیم اپنے شوہر سے کہنے لگی، ابو طلحہ سے، مجھے یہ بتاؤ، اگر ہم کسی سے کوئی چیز لیں، کوئی ہمیں کوئی چیز دے دے، وقت مقررہ پر وہ اس چیز کو واپس طلب کرے تو دینی چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، دینی چاہیے۔ انسانیت اسی چیز کا نام ہے، جو دے جب وہ واپس لے تو اس کو دے دو۔ فرمایا تو پھر صبر کرنا، رب نے بیٹا دیا تھا، واپس لے لیا، مر گیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ ام سلیم کا جب صبر دیکھا نا، میں حیران رہ گیا، یہ خاتون ہو کے اتنا صبر، ماں ہو کے اتنا صبر ہے، تو میں باپ ہو کے صبر کیوں نہ دکھاؤں؟ انہوں نے بھی صبر کیا اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے ام سلیم کے اس صبر کا اجر پتہ کیا دیا ہے؟ وہ جو صحبت انہوں نے کی تھی، حمل ٹھہر گیا، اس حمل سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ وہ حضرت عبداللہ بہت بڑے عالم دین بنے، دین کے خیر خواہ بنے۔ پھر حضرت عبداللہ کے آگے 7 بیٹے تھے، 7 ہی قرآن کے حافظ تھے اور دین کے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلیم کے صبر کی برکت سے انہیں یہ بیٹے عطا کیے اور سارے دین کے خادم عطا کیے، دین کا نور ان کے گھر میں آ گیا۔ ہمارے لیے اس چیز میں میسج یہ ہے کہ جو نعمت اللہ ہمیں دے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ دیگر دنیاوی نعمتوں کی صورت میں ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے وہ نعمت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں انسان کو کرنا چاہیے، اس پہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ پھر صبر پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بھی ایک خاتون ہی تھی کہ جس نے ایسا شاندار صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ٹائم ہو گیا، میں گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کردار دیکھیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں، آپ نے ان کی تربیت کس انداز میں کی ہے؟ اللہ چھوٹے سے ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اولاد بگڑ جاتی ہے، لیکن وہ بھی تو خواتین تھیں، وہ بھی تو مائیں تھیں جنہوں نے کیسی شاندار تربیت کی ہے۔ قیامت تک لوگ ان ہستیوں کے واسطے رب کو دے کر مانگتے ہیں۔ مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کروایا، استاد سے کہا میرا بچہ جلدی گھر میں نہ آئے، کبھی گھر آنے کی وجہ سے مدرسے سے اس کا دل اچاٹ نہ ہو جائے، اس کی تعلیم و تربیت کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے، یہ یہیں پہ رہے بس پڑھے۔ استاد صاحب نے کافی دن رکھا، بچہ ہے دل کرتا ہے گھر جانا ہے، استاد نے کافی سارا سبق دے دیا بھی یہ تم سناؤ گے تو پھر گھر کو جاؤ گے، انہوں نے یاد کر کے وہ بھی سنا دیا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ گھر چلے جاؤ۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں تو ماں ہوتی ہے، اب جتنا بھی جدید دور آ گیا بیل دی جائے نا
مائیں جو ہے وہ بیل کی آواز سے بھی پہچان جاتی ہے میرا فلاں بیٹا آیا ہے. یہ ماں ہوتی ہے. ماں نے پہچان لیا دروازہ کھٹکھٹانے سے یہ میرا بیٹا باجزید ہی آیا ہے. وضو فرما رہی تھی, وضو کر کے دروازے کے پاس آئی, بھی کون ہے؟ کہا جی باجزید ہوں. فرمانے لگی ہے کہ میرا بیٹا بھی باجزید ہے جس کو میں نے دین کے لیے وقف کیا تھا, تو کون سا باجزید ہے؟ بچہ بڑا سمجھدار تھا. بھی میری والدہ یہ چاہتی ہے میں گھر نہ آؤں بلکہ میں مدرسے میں رہ کر علم دین ہی حاصل کروں. واپس گئے جامعہ میں, مدرسہ میں, پھر مدرسے سے اس وقت ہی نکلے ہیں جب دین کے عالم بن گئے تھے. تو حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ اتنے بلند مقام اور مرتبے کو پہنچے تو ان کے پیچھے بھی ایک خاتون کا ہی کردار ہے ماں کی صورت میں. یہ کردار تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. والد صاحب فوت ہو گئے, بچپن کا زمانہ ہے, والد صاحب زندہ ہی تھے. ماں باپ نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں. ماں نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے, میں اس کی اچھی تربیت کروں کہ تھوڑا سمجھدار ہونے دو. تھوڑا سمجھدار ہو گئے, مدرسے میں داخل کروا دیا. جب گھر آتے نا تو امی جان مجھے تو بھوک لگی ہے, کھانا چاہیے. کہا بیٹا سنو, رزق سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, انسانوں کو بھی اللہ دیتا ہے, ہمیں بھی اللہ ہی دیتا ہے, جانوروں کو بھی دیتا ہے, تجھے بھی اللہ ہی دے گا. تو پھر کیا کروں؟ کہتے ہیں اپنے رب سے مانگو. کیسے طریقہ بتایا, کمرے میں جائے نماز مصلی بچھاؤ, اس پہ بیٹھو اور دعا کرو. کہو کہ یا اللہ میں مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوں, تھکا ہوا بھی ہوں, بھوک بھی کافی لگی ہوئی ہے. یا اللہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے, میرے والدین کو بھی دیتا ہے, سارے انسانوں کو دیتا ہے, مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے, مجھے بھی روٹی دے. والدہ کیا کرتی, سمجھدار تھی, پہلے کھانا بنا کے گھر کے کسی کونے میں چھپا دیتی. جی میں نے دعا مانگ لی, اب میں کیا کروں؟ بیٹا کمرے میں تلاش کرو. وہ تلاش کرتے تو وہ کھانا مل جاتا, کھا لیتے, بہت خوش ہوتے. یہ سلسلہ ایک روٹین چل پڑی. اب اس بچے کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی. ماں اللہ اتنا اچھا ہے جو سب کو کھانا دیتا ہے, یہ جانوروں کو بھی دیتا ہے, یہ میرے امی ابو کو بھی کھانا دیتا ہے, یہ مجھے بھی کھانا, اللہ تو بہت اچھا ہے. ماں بڑی خوش کہ بھی جو میرا طریقہ تھا وہ درست ہو, سائڈ پہ جا رہا ہے اور بچے کی اچھی تربیت ہو رہی ہے, رب کی محبت اس کے دل میں بیٹھ رہی ہے. کیسا انداز تھا. برادری کے لوگوں کے آپس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں. کسی تقریب کے حوالے سے والدہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی, وقت کا پتہ نہ چلا, وقت گزر گیا. یہ آخری بات ہے, بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. تاخیر ہوئی, بڑی پریشان ہوئی. آج بچہ گھر مدرسے سے آیا ہوگا, اس نے ساری وہ روٹین کی ہوگی, کھانا نہیں ملا, کہیں بچے کا یقین ٹوٹ نہ جائے. راستے میں اپنے رب سے دعائیں کر رہی ہے, رو رہی ہے, بڑی پریشان ہے. یا اللہ آج لاج رکھ. جب گھر پہنچی دیکھا بچہ تو سو رہا ہے. بچے کو پیار کیا, اٹھایا, بیٹا اٹھو, جلدی سے کھانا بنا کے رکھ دیا, جائے نماز بچھاؤ اور اپنے رب سے کھانا مانگو, تمہیں بھوک لگی ہوگی. عرض کی امی جان مجھے تو کوئی بھوک نہیں ہے, ابھی تو کھانا کھایا. ماں بڑی حیران, بیٹا ابھی کھانا کھایا کہاں سے؟ کہتے میں جامعہ سے آیا, تم بھی گھر پہ نہیں تھے, میں نے رب سے کہا میں مدرسے سے آیا ہوں, بھوک لگی ہوئی ہے, آج تو میری امی بھی گھر پہ نہیں ہے, جلدی سے کھانا دے دو. تو میں جیسے گیا تو مجھے وہ کھانا مل گیا, میں نے کھا لیا. اب بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے کہ جب یقین اتنا محکم ہو جائے